لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس طرح غربا کی مدد اور خدمت کرنا تھا ہم لوگ ویسی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ قوم کے مالدار، قوم کے رہبر اس طرح خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں جس طرح خدمت انجام دینا چاہیے۔ خدمت کا موقع اچھا ہے۔ ملک کے جتنے بھی مالدار ہیں اگر اپنی اپنی زکوٰۃ ایمانداری سے بھی نکال دیتے تو شاید کوئی بھوکا نہیں ہوتا، لاک ڈاؤن میں کوئی فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں غربا کا کیا حال ہے فقر و فاقے کی وجہ سے، شاید ان لوگوں کو دولت کے نشے میں نظر نہ آ رہا ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں وقت کے مالدار ایسا پردہ کر رہے ہیں شاید عورتیں بھی پردہ نہ کرتی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت پیدا کرو۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی ساری دولت کو، جنہوں نے اپنے سارے مال کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی ساری دولت کو اسلام پر خدمات پر نچھاور کر دیا ہے۔ نہ معلوم کتنے یتیم بھوکے پیاسے سو رہے ہوں گے، نہ معلوم کتنے یتیم بھوکے پیاسے سو رہے ہوں گے۔ دولتیں رکھ کر کیا کرو گے؟ سب یہیں رکھ کر مرو گے۔ یاد رکھنا نہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، نہ تمہاری دولتیں ہمیشہ دنیا میں رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ آ گیا۔ یہ خبر جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اناج موجود تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف گھر کا رخ اختیار کرتے ہیں اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ سلام کلام مصافحہ معانقہ ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں عثمان پتہ چلا ہے کہ عثمان کیا آپ کو پتہ ہے پورے مدینے میں قحط آ گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان پتہ چلا ہے آپ کے پاس اناج موجود ہے، کتنی رقم میں اناج دو گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قیمت پر راضی نہ ہوئے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارا اناج غربا میں تقسیم کر دیا۔ سارا اناج غربا میں اور رشتہ داروں میں، غربا میں، اور جو فقر و فاقے کے محتاج تھے ان لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اناج تقسیم کر دیا۔ تو جانو، تحقیق کرو کون بھوکا سو رہا ہے، کون رشتہ داروں میں بھوکا سو رہا ہے، کون محلے میں بھوکا سو رہا ہے۔ جہاں قوم کے رہبر و رہنما خدمت کے سلسلے میں ناکام ہیں، جہاں وقت کے مالدار خدمت کے سلسلے میں ناکام ہیں، وہیں مسجد کے ذمہ دار بھی خدمت کے سلسلے میں ناکام ہیں۔ مسجدوں کے صدروں کو، مسجدوں کے ذمہ داروں کو صرف جمعے کا چندہ وصول کرنا آتا ہے، پیسہ بٹورنا آتا ہے، لیکن ایسے برے حالات میں مدد کرنے نہیں آتا، غربا کے حال پر رحم کھانے نہیں آتا۔ کہاں ہے وہ صدر، کہاں ہے وہ سیکریٹری، کہاں ہے وہ معتمد، کہاں ہے وہ خزانچی جو میں بڑا تو بڑا، میں صدر تو صدر کہا کرتے تھے نا؟ آج یتیموں کی، مسکینوں کی، مجبوروں کی آنکھوں کے آنسوؤں کا سبب تم لوگ ہو، آج بیواؤں کی آہوں کا سبب تم ہو۔ مجھے صاف کہنے دو، مال تمہارا ہے، حق غریبوں کا بھی ہے، مال تمہارا ہے، حق یتیموں کا بھی ہے، مال تمہارا ہے، حق مسکینوں کا بھی ہے، مال تمہارا ہے، حق مجبوروں کا بھی ہے، مال و دولت تمہاری ہے، حق مدرسوں کا بھی ہے، مال و دولت تمہاری ہے، حق مدرسوں کا بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ پورے مال کے تنہا تم حقدار ہو، یہ مال و دولت نہ میرے باپ کا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، یہ مال و دولت نہ میری ماں کا ہے نہ تمہاری ماں کا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے جو دیا میرا ہے۔ خالی فضول خرچ کتنا کرتے ہیں یہ لوگ، اگر صحیح جگہ خرچ کر دیتے تو خاندان میں کوئی جوان لڑکی اپنی جوانی دیواروں کے سہارے نہ گزارتی، کوئی یتیم بچہ اپنے گزرے ہوئے باپ کو دیکھ کر، یتیم بچہ گزرے ہوئے باپ کو، کسی مالدار کے بچے کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد نہ کرتا اور دل میں دل کے چونچلے نہ سوچتا مولا میرا کیا قصور تھا، میرے دوست کا باپ زندہ ہے مگر میرا باپ زندہ نہیں ہے۔ تو بچے معصوم ہوتے ہیں، فتووں کے شکوے نہیں جانتے۔ آج ہم لوگوں کو یتیموں کی، مسکینوں کی، مجبوروں کی آہیں سنا ہی نہیں دیتی۔ فضول خرچ سے بچو۔ 80,000 90,000 کے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ایک گھر میں 1.5 سے 2 لاکھ کے موبائل ہے، تو کتنے غریب لوگوں کی ہم لوگ مدد کر رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں، سگی بہن محتاج ہے، ہم لوگ نظروں سے نظریں ملا کر نہیں دیکھتے، کیا یہی اسلام ہے؟